سمجھداری۔ ماجد علی کی شادی، اس کی 3 تجربہ کار شادی شدہ بہنیں اور ایک کنواری مگر سب پر بھاری۔ وہ اپنی کمبائن پسند سے نادیہ کی سلیم سے شادی بڑی ہی دھوم دھام سے کروائی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کا اکلوتا اور کماؤ بیٹا تھا۔ اس کی کرانے کی دکان سے اس کی بہنیں اور گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ ویسے تو ماجد بڑا ہی نیک اور ہوشیار تھا، مگر تھا بہت سیدھا۔ مجال تھی جو اماں اور بہنوں کی آگے اس کی زبان کھل جاتی۔ بچپن سے ہی اس نے صرف ایک لفظ ہاں سیکھا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے گھر میں کوئی بھی لفظ بولنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ جب وہ 28 سال کا ہوا تو اماں کو اب بہو کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ البتہ ان کی کوشش یہی تھی کہ کنواری نند مدیحہ کی بھی شادی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد بیٹا ماتھے پر رکھ لے۔ اس لیے شروع سے ہی مکان کا سارا خرچہ و آمدنی اماں نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی۔ یہ نہ ہو بیٹا شادی کے بعد پیسوں سے ترسا دے۔ اور تو اور لڑکی کی پسند سے بھی بہنوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اور میں اسے خوب دبا کر رکھوں۔ بن باپ کی سب سے بڑی ذمہ دار 28 سالہ نادیہ اپنی پلکوں پر ڈھیروں خواب لیے ماجد کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے سہانے سے چھوٹے سے گھر میں چلی آئی۔ لیکن اس کی محبت بھرے خواب شادی کی پہلی رات ہی بری طرح چکنا چور ہو گئے تھے، جب ماجد نے بند لفظوں میں کہا تھا: دیکھو نادیہ، میں کبھی اپنی ماں کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے۔ بڑی امید ہے مجھے تم سے کہ کبھی ان کا دل نہ دکھانا، ان کے آگے کبھی نہیں بولنا۔ یہ ایک ایسا دولہا تھا جو شادی کی پہلی رات ہی اسے اچھی بہو بننے کے گر سکھا رہا تھا، جبکہ یہ رات تو ان کے ملن کی رات تھی۔ نادیہ نے بھی اپنی پلکیں جھکا دی تھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سرتاج ناراض نہ ہو جائیں۔ شادی کے دوسرے دن نادیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ماجد صرف اپنی اماں اور بہنوں کی سنتا ہے۔ سارا دن ماجد کی اماں ساجدہ نادیہ کو گھر کے کاموں میں ہلکان کیے رکھتی، کبھی نند کی فرمائش تو کبھی ساس کی۔ وہ بیچاری منع بھی نہیں کر پاتی۔ کبھی کچھ بولنے کی سوچتی بھی تو ایک ساس کی قہر بھری آنکھیں اسے بولنے کا پہلے ہی خاموش کرا دیتی۔ مرضی سے کچھ کرنے کا مطلب اسے ناراض کرنا تھا۔ کبھی مہک مائکے جانے کا سوچتی تو بس وہ چپ کروا دیتی۔ بہو اپنے گھر میں شوہر کی دیکھ بھال کرتی اچھی لگتی ہے، نہ کہ مائکے میں سیر سپاٹے کرتی۔ اور جو بیویاں اپنے شوہر کو چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہیں، ان کے شوہر بھی کہیں اور دلچسپی کا سامان تلاش کر لیتے ہیں۔ ساس کی باتوں کے آگے وہ چپ ہو جاتی، مگر کبھی مائکے والوں جانے کا نام نہ لیتی، اور نہ کبھی ان کی اماں اور بہنیں اس سے ملنے آتی تھیں۔ اگر آ جاتی تو ساس اور نند انہیں ان کے پاس کبھی اکیلا نہ چھوڑتیں کہ کہیں وہ اپنا حال دل ان کو نہ سنا سکیں۔ ہاں، اتنا ضرور سوچتی تھی کہ اس کی شادی شدہ نندیں کیوں ہر دوسرے تیسرے دن مائکے میں دکھائی دیتی تھیں، انہیں کیوں صاف منع نہیں کرتیں، اور ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ وہ بہو تھی اور وہ بیٹیاں۔ اس روز نادیہ نے مشین لگائی ہوئی تھی۔ صبح سے وہ کوئی درجن بھر سے زیادہ کپڑے دھو کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ آگ اگلتا سورج آنگن میں کپڑے دھوتی نادیہ پر لگاتار اپنا قہر برسا رہا تھا۔
وہ پسینے میں بھیگی اور خراب قسمت کو کوس رہی تھی۔ ابھی وہ کپڑے پھیلانے کو کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اسے بھر کر الٹی آئی۔ وہ فوراً واش روم میں بھاگی تھی۔ ساس صاحبہ اس کے انداز دیکھ کے ان کو ذرا کھٹکا ہوا۔ وہ فوراً نادیہ کو قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، اور جو خوشخبری ڈاکٹر نے سنائی وہ سن کے وہ خوش ہو گئی تھیں۔ نانی بننے کے بعد دادی بننے کی خوشی کسی انعام سے کم نہیں تھی۔ شام تک یہ خبر اس کی سبھی نندوں تک پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ اپنے بچوں سمیت مائکے میں ڈیرا ڈال چکی تھی۔ شام کو ماجد گھر آیا تو لجائی شرمائی اسے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ باپ بننے کے لیے کسی بھی خوش نصیبی سے کم نہ تھا۔ آج تو اس کی چھوٹی نند صاحبہ بھی نادیہ کے ساتھ کچن میں مدد کروا رہی تھیں۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں اتنی بڑی پلٹن کی خاطرداری اس کی جان لیتی چھوٹی سی ننھی سی جان کے لیے کسی قدر بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ساس صاحبہ تینوں شادی شدہ نندیں کے ساتھ اپنے کمرے میں باتوں میں لگی ہوئی تھیں، اور بچے شرارت کرتے نادیہ کا جی جان ہلکان کیے ہوئے تھے۔ نادیہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ آخر بند کمرے میں وہ لوگ کیا راز کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ بات تو خوشی کی ہے اماں، مگر سر پر مت چڑھا لینا اپنی بہو کو، یہ نہ ہو کہ مہارانی بنا لے اور پھر آپ کے قابو میں ہی نہ آئے۔ نادیہ نے سب سے بڑی نند عالیہ نے اپنی گول گول آنکھیں گھمائیں۔ کیا امی، آپ تو ہیں ہی معصوم۔ ارے 1 مہینہ لگا ہے بھابھی کو دبا کر رکھنے میں، اب 1 مہینے میں پہنچے ہیں۔ خوشی میں ساری محنت نہ برباد کر دینا۔ یہ نہ ہو کہ بھائی بیوی کے غلام بن جائیں۔ بھائی، ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، کیا ہم نے گھر کے کام نہیں کیے؟ آپ نے تو پہلے ہی دن ہی بیچاری مدیحہ کو بھابھی کے ساتھ کچن میں لگا دیا۔ حد کرتی ہیں آپ بھی۔ عالیہ سے چھوٹی نجمہ نے اماں کو دیکھا تھا۔ اماں کہتی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، اب دیکھنا میں کیسی لگام کھینچ کر رکھتی ہوں۔ ساس صاحبہ کی آنکھوں میں بڑی کمینی سی چمک آئی تھی، اور پھر تینوں بہنوں کا بڑے ہی زور کا قہقہہ صدا میں گونجا تھا۔ بیٹیوں کے کہنے پر آ کر ساس صاحبہ نے اگلے دن ہی ماتھے پر آنکھیں رکھ لیں، یعنی سارا کام اکیلے نادیہ کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ بیچاری حیران و پریشان سوچتی رہ گئی کہ کل تک تو ساس نے مدیحہ کو اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو کہا تھا، پھر آج ایسا کیا ہو گیا جو آنکھیں بدل لیں۔ مدیحہ بیٹا، تم دوپہر میں چلنا میرے ساتھ رضیہ آپا کے گھر، تمہیں سلائی سیکھنے لگا آؤں گی۔ اب تمہارے بیاہ بھی کرنا ہے۔ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ساس صاحبہ نے نادیہ کے سامنے مدیحہ سے کہا تھا۔ سلائی سینٹر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مدیحہ نادیہ کی مدد نہ کر سکے، اور ماجد کے سامنے بہانہ بھی بن جائے گا کہ وہ بیچاری گھر پر ہوتی ہی کب ہے۔ رہ گئی اماں، وہ کہاں اس عمر میں کام کریں گی؟ جو امی آپ جیسا کہیں۔ مدیحہ نے مسکراتے ہوئے نادیہ کو دیکھا تھا، جیسے کہ اس کی بے بسی پر ہنس رہی ہوں، اور وہ بیچاری تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ممی، ابھی کچھ مہینے رک جائیں، پھر لگا دیجیے گا۔ اب مدیحہ ہر وقت اپنی سلائی کے کاموں میں لگی رہتی تھی، اور نادیہ گھر کے کاموں میں
کپڑے دھوتی تو تھوڑے تھوڑے کپڑے بالٹی میں بھر کر اوپر پہنچا آتی۔ کسی کو ترس نہیں آتا کہ وزن اٹھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا تھا۔ ڈھیروں برتن ہوتے، جب کچن میں جاتی برتن منہ چڑھا رہے ہوتے، اور ساتھ میں اتنی توفیق بھی نہ ہوتی کہ کم سے کم برتن ہی دھو کر رکھے تھے۔ دوپہر کو الگ ہنڈیاں پکاتی، اس بات کو کہ باسی سالن روٹی کسی کو کھانے کی عادت نہیں تھی۔ ماجد آتا تو نڈھال بدحال سی نادیہ کو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہو جاتا۔ ڈاکٹر الٹیاں کر رہے کہ اس کی ساس بڑی بے شکلی سے کہتی، الٹیاں تو ایسے میں ہی ہوتی رہتی ہیں، مجھے تو پورے 9 مہینے تک ہوتی تھیں، مگر مجال ہے جو میرے گھر کا کام رکا ہو اور وہ بیچاری پھر سے کام میں لگ جاتی۔ اس روز گھر پر کوئی نہیں تھا، مدیحہ سینٹر گئی ہوئی تھی اور ساس صاحبہ اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ نادیہ کو بڑی دیر سے چکر آ رہے تھے، اس نے بڑی ہی مشکل سے نیمبو پانی بنایا، مگر یہ اس کی بد قسمتی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ گلاس منہ کو لگاتی ایک بڑا ہی زوردار اسے چکر آیا اور زمین پر گر گئی۔ گلاس کی کرچیاں پورے کچن میں پھیل گئیں۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ہاسپٹل میں پایا۔ آنکھیں کھولی تو ماجد اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ اس نے حیران ہو کر ماجد کو دیکھا۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں چکر آ گئے تھے؟ وہ تو اچھا ہوا کہ میں کسی کام سے گھر میں آ گیا تھا، ایک چابی بھی میرے پاس ہوتی ہے، ورنہ تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ تم نے اماں کو جانے کیوں دیا؟ ماجد اس کے لیے فکر مند تھا۔ نادیہ کا دل پرسکون ہوا کہ اب یہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو آپ کا دھیان رکھنا ہوگا، یہ بہت کمزور ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، کچھ دن کام نہیں کرنے دیں، اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ آپ سمجھیں بچے پر اثر پڑے گا، ڈاکٹر نے ماجد کو سمجھایا۔ وہ خود کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا۔ نادیہ کی ایسی حالت تھی کہ سارا کام خود کر رہی تھی، مگر اماں سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ مگر اب سوال اس کے اپنے بچے کی صحت و سلامتی کا تھا۔ میں نادیہ کو لے کر گھر آیا تو اماں پہلے سے تنی بیٹھی تھیں۔ ارے واہ ماجد، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ایسی حالت میں بہو کو لے کر کہاں چلا گیا تھا؟ میرے گھر آنے کا انتظار تو کیا ہوتا، اور بہت سارا گھر بھی ایسا ہی گندا چھوڑ کر تم گھومنے چلی گئیں۔ اماں نے بہو کو برا بھلا کہا۔ اماں سوچنا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تمہیں گھر پر ہی رہنا چاہیے، ایسی حالت میں نادیہ کو چھوڑ کر تم کہاں چلی گئی تھیں؟ یہ بے ہوش ہو گئی تھی، اگر میں نہیں آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کو کہا ہے، کام آپ خود کر لیں، پہلے بھی تو آپ کام کرتی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار ماجد نے اپنی زبان اماں کے آگے کھولی تھی۔ اماں تو اماں! نادیہ بھی ماجد کا یہ روپ دیکھتی رہ گئی۔ اماں تو ابھی تک شوق میں تھیں۔ اگلے دن اماں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو فون کر کے بلایا۔ دیکھو اماں، میں نہ کہتی تھی کہ لگام کستی رہو، آج دیکھ لیا نا، اولاد کی وجہ سے وہ کل کی آئی لڑکی جیت گئی، کیسا ڈرامہ کر کے بھائی کو اپنی طرف کر لیا۔ بڑی نند نے بڑی ہی چالاکی سے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی واقعی میں طبیعت خراب ہو گئی ہو، کہیں میرے پوتے کو کچھ نہ ہو جائے۔ اماں آخر تھی تو اماں ہی، بہو سے محبت ہو نہ ہو، پر پوتے کا تو شوق انہیں تھا۔
अम्मा पगला गई हो क्या? अरे यह तो ड्रामे होते ही रहते हैं। आराम करने की आप भी बहू के ड्रामे में आ गईं। बड़ी सी छोटी नंद नजमा ने अम्मा को आंखें दिखा कहा। वह अपनी बातों में मगन थी और अब बाहर अम्मा को बुलाने के लिए आया हुआ माजिद अपनी माँ और बहनों का यह रूप देखकर सख्त सदमे में था। लम्हे में उसने फैसला किया और दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। अम्मा समेत बाकी सब बहनें उछल गईं कि कहीं उसने सब सुन न लिया हो। वाह अम्मा, आप अपनी बेटियों की बातों में आकर अपने हंसते बसते घर को आग लगा रही हैं। आप खुद ही ब्याह कर लाई थी, मैं तो नहीं लाया था। फिर यह फ़र्क क्यों? ज़रा देखो जाकर उसे। कभी उसने आपकी बेइज्जती की है, आपसे ज़बान चलाई है, आपका कहना नहीं माना? यहाँ तक कि आपने उसे कभी मायके रुकने न दिया। उस पर भी वो सर झुका गई। आपकी बेटियाँ तो रोज़ आती हैं, वह क्या सोचती होगी? अम्मा खोल ले अपनी आँखें, यह ना हो कि देर हो जाए। यह सब तो अपने घर चली जाएंगी। आपकी असली बेटी तो वह है जिसका दुख दर्द की वो सागीदार है। माजिद की आंखें भर गईं। अम्मा बेटे को देखती रह गईं। कुछ सेकंड लगा था उन्हें सब समझने में। गलती उनकी थी जो वह बहू को बहू ही समझ रही थी। ऐसा करने में उनकी बेटियों का भी बहुत बड़ा हाथ था। वही उन्हें समझाती रहती थी। भाई हमें गलत न समझो, आलिया फ़ौरन बोली थी। प्लीज़ बाजी, आप न बोलें। आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हो, फिर आपको इससे क्या लेना देना? अम्मा आप जानती हो ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जैसे हम पहले सब हंसी खुशी रहते थे, क्या अब नहीं रह सकते? ज़रूरी है रंजिशें पालना? मैं आपका हूँ और आपका ही रहूँगा। बस इस घर को हंसता बसता कर दें। अम्मा माजिद के गले लग गया था। माजिद के पीछे आती नादिया ने थैंक्सफुल नज़रों से माजिद को देखा था। वह तो समझती थी कि माजिद सिर्फ बहनों के कहने में रहता है, लेकिन वह अब जान पाई थी कि माजिद सिर्फ एक फर्माबरदार बेटा है। उसका अखलाक अच्छा है और उसको यकीन था कि उससे अच्छा शौहर उसे नहीं मिल सकता था। अम्मा और बहनें अलग शर्मिंदा थीं, क्योंकि जैसे चोरी पकड़ी गई हो। रात भर बहुत तकलीफ में गुजारने के बाद उसने सुबह के वक्त एक बहुत खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था। खुदा तेरा शुक्र, तूने मुझे चांद सा पोता दिया। उसकी सास ने हाथ में तस्बीह संभाले हुए दूसरे हाथ से अपने पोते को लिया हुआ था। हाँ अम्मा देखो ना, मेरे जैसा है ना? बिल्कुल, माजिद ने माँ के कंधे पर सर रखकर कहा। जी नहीं, यह तुम्हारे जैसा नहीं बल्कि मेरी बेटी नादिया और तुम्हारे जैसा है, अम्मा ने कहा और नन्हे मुन्ने को नादिया के बगल में लिटा दिया। नादिया ने बड़ी ही मोहब्बत से अपने घर और खूबसूरत मंजर को अपनी आँखों से समेटा था। हर लड़की पर ससुराल में शुरू का वक्त बहुत मुश्किल होता है, जिसे अपनी समझदारी और अखलाक सब्र से गुजारना होता है। और नादिया ने भी अपनी माँ से यही सीख ली थी, जिसके बदौलत आज उसकी सास भी उसकी थी और माजिद भी उसी का था। उसकी ज़िंदगी एक ख्वाब सफ़र लगने लगी थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि मेरी आने वाली आगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।